انتہائی معزز و محتشم حاضرین محفل، سامعین، ناظرین، ہمارے تقریباً یہ گزشتہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ان میں آغاز میں توحید الہی، توحید باری تعالیٰ پر کچھ پروگرام ہوئے، توحید و شرک پر ہوئے، اور پھر پچھلے دوسرا یا 2 یا 3 پروگرام ہمارے توحید و رسالت کے موضوع پر ہوئے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے۔ وہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ کی ذریت کو، آپ کی تمام نسل کو، اولاد کو آپ کی پشت سے جب باہر نکالا تو اس ذریت کو اور ان آپ کی نسل کی ارواح سے رب کائنات نے 2 طرح کے عہد لیے۔ وہ دونوں عہد جو ہیں وہ 2 علیحدہ علیحدہ ایسے مواقع ہیں، ایسے وہ لمحات ہیں یا ایسے رب کائنات کی بارگاہ کے وہ اجلاس کہہ لے ہیں جن کے اندر 2 مختلف نوعیت کے عہد لیے گئے۔ پہلا عہد کیا تھا؟ پہلا عہد ہمارے موضوع کے پہلے حصے کے متعلق ہے، یعنی ربوبیت الہی کی جو اقرار ہے اور اس کی تصدیق ہے وہ لی گئی۔ اللہ رب العزت کے الہ ہونے کی تصدیق لی گئی، اللہ رب العزت کے اللہ ہونے کی، اس کے رب ہونے کی تصدیق لی گئی۔ اسے عہد الست کہا جاتا ہے، اور رب کائنات نے اسے سورہ الاعراف آیا نمبر 172 اور 173 میں اسے جو ہے نا اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم سے یہ عہد لیا اور نکالا کہ کس کو نکالا؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، ان کی ذریت کو۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا، انہیں باہر لایا، انہیں ظہور پذیر کیا، ان کی ارواح کو وہاں پر تخلیق کیا، تو روحوں کو جب تخلیق کیا گیا، روحیں پیدا ہوئیں اور روحیں ظاہر ہوئیں، تو رب کائنات نے انہیں اشہدہم علی انفسہم، انہیں انہی کے اوپر گواہ بنایا۔ وہ جو تمام ارواح تھیں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو، کیونکہ رب کائنات نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، بلکہ فرمایا من بنی آدم من ظہورہم، کہ ان آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا۔ تو پتہ چلا کہ اولاد کی تخلیق کا پہلا مرحلہ باپ کی پشت ہوتا ہے، یہ ماں کا رحم نہیں ہوتا۔ باپ کی پشت سے کسی کی اولاد کو وہاں تخلیق کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے ماں کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے، پھر وہ جو آگے کا سلسلہ ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، ایک خاص مدت گزرنے کے بعد، تمام مراحل طے کرنے کے بعد، وہ تمام مراحل وہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں اپنے تمام مراحل طے کرتا ہے۔ اور کیسے رب طے کراتا ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو کہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ابھی ہمارا موضوع بحث کیا ہے کہ رب کائنات نے ان اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشتوں سے نکالا، تو کس لیے نکالا؟ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان سے تخلیق آدم کے بعد ان کی ارواح اور ان کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی پیدا کیا جا رہا ہے، انہیں بھی نکالا جا رہا ہے۔ کیوں نکالا؟ تو نکالا اس لیے کہ اشہدہم علی انفسہم، انہیں انہی کے اوپر گواہ بنایا، انہیں گواہ بنانے کے لیے۔ کس چیز کی گواہی لی؟ رب کائنات نے گواہی یہ تھی کہ رب نے ایک سوال فرمایا تھا،
ان تمام یہ آپ تمام جو آدم علیہ السلام کے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کو کی ارواح وہاں موجود تھی، اور سب سے ایک سوال تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ رب کائنات کا سوال تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پہلا سوال توحید کے بارے میں تھا، پہلا سوال الوہیت کے بارے میں تھا، پہلا سوال ربوبیت کے بارے میں تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلی جو قابل مواخذہ چیز ہوگی دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار یا انکار۔ اسی بنا پر آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا۔ کیا سوال ہوگا؟ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو یہ من ربوں کا سوال پہلے کیوں ہوگا؟ کیونکہ سب سے پہلی جو بات رب کائنات نے پوچھی تھی وہ کیا تھی؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے۔ سب نے بیک زباں ہو کر یہی اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اس کے بعد رب کائنات نے کی بارگاہ میں ان سب نے کہا شاہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو رب ہے۔ اور یہ گواہی کیوں لی رب کائنات نے؟ اسی آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کیوں یہ گواہی دی اور ذریت آدم کو کیوں نکالا گیا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کیوں کرایا گیا، یہ گواہی کیوں لی گئی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ جاؤ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، ہم اس بارے میں جانتے نہیں تھے، تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب یہ جو اگلے دو باتیں ہیں، دو قول رب کائنات نے نقل کیے کہ ان میں سے ایک معنی تم بناؤ گے۔ ہم سب کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، جو نہیں جانتے رب کائنات کو، مانتے نہیں ہیں، وہ دو میں سے ایک معنی بنائیں گے۔ نمبر ایک کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم اس سے غافل تھے، ہمیں کیوں نہیں پتا۔ دوسرا معنی یہ بنائیں گے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ یا تم یہ کہو گے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہمارے باپ دادا کی غلطیاں تھیں، ہمارے باپ دادا مشرک تھے، انہوں نے تجھے رب نہیں مانا تھا، تو ان کی وجہ سے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل تھے، ہمیں ان کی باتیں ماننی پڑی، ہم ان کی بات ماننے پر مجبور تھے کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کہتے تھے۔ تو تم یہ دوسرا معنی بناؤ گے، یہی بات کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا بھی تھا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تو جب باپ دادا لات منات عزا ہبل کی عبادت کرتے تھے تو انہوں نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم یا اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو گے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے تو ہمیں بھی سزا دے گا، ہمیں بھی ہلاک کرے گا؟ یہ تم کہو گے، قیامت کے دن ایسا لوگ کہیں گے۔ رب کائنات نے سورہ الاعراف آیہ نمبر 172-73 میں ارشاد فرمایا کہ کیا کہ تم یہ دو بہانے بناؤ گے۔ تو الست کا عہد کیا تھا؟ یاد رکھیے اس الست کے عہد کو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جب رب کائنات نے اب اس آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کو آباد کرنا تھا، آباد فرمایا، تو آباد فرمانے کے بعد جب نسل انسانی آگے چلی تو رب کائنات نے اسی کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اتمام حجت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہ بات یاد کرانے کے لیے کہ تمہارا رب بھی ہے۔ یہی وہ یاد کراتے رہے
جیسا کہ سورہ النحل آیا نمبر 36 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ کیا رب کائنات میں لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر گروہ میں، ہر امت میں، ہر نسل میں ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ تاکہ وہ یہ آ کر یاد کرائے وہ وعدہ جو رب کی بارگاہ میں کیا تھا نا، لستو بربکم، وہ یاد کرنے کا کے لیے، یاد کرانے کے لیے۔ کیا وہ کہتے تھے آ کر ان اعبدوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اس کے علاوہ جو جھوٹے رب بنے ہوئے ہیں نا ان سب سے اجتناب کرو۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ المؤمنون آیا نمبر 32، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ہم نے ان میں ایک رسول، ہر ایک میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، منہم، جو انہی میں سے تھا، اور وہ آ کر انہیں کیا کہتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو دو میں نے آپ کے سامنے آیات مقدسہ تلاوت کی، سورہ نحل آیا نمبر 36، سورہ المؤمنون آیا نمبر 32۔ ایک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا، وہ جا کر ہر گروہ میں، ہر امت میں، ہر نسل میں، ہر قوم میں، ہر قبیلہ میں جا کر یہ کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ یاد کراتا تھا کہ تمہارا ایک رب ہے، اس رب کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست رکھو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مدد مانگو، اسی کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ یاد کراتے تھے کہ تم نے عہد کیا تھا الستو بربکم، کے جواب میں تم نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، اور تم نے گواہی بھی دی تھی اپنے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر تم گواہ بن گئے تھے کہ ہاں ہم ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یاد کرانے کے لیے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر قبیلہ میں ایک نبی بھیجا، پھر میں انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ پہلے میں یہ تھا کہ اس کی عبادت کرو۔ دوسری ہے سورہ مومنون آیا نمبر 32 میں کیا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے؟ وہ آ کر کیا کہتا تھا؟ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے ہی نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو عہد الست کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ یاد رکھیے رب کائنات نے انبیاء کے آنے کا جو ان کے مقاصد نبوت ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ وہ سورہ البقرہ آیا نمبر 151 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا۔ اب پہلے سابقہ امتیں مخاطب تھی، ساری امتیں مخاطب تھی، سب مخاطب تھے، اب بطور خاص امت محمدیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کما، ان میں بھیجا، کس طرح بھیجا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں تھا۔ 40 سال تمہیں میں رہا، 40 سال کی زندگی گزاری، تمہارے اندر اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سیرت، سب کچھ تمہارے سامنے پیش کی۔ وہ رسول کون سا رسول ہے؟ اب یاد رکھیے رسولوں سے بھی رب کائنات نے ایک عہد لیا تھا۔ وہ ایسا رسول ہے، وہ ایسا عظیم الشان رسول ہے، وہ اتنا بلند مرتبہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد لی۔ ایک تھا تمام نسل آدم سے عہد لینا، عہد الست سب سے لیا گیا، بلا تفریق، بلا امتیاز، سب سے لیا گیا۔ دوسرا اجلاس منعقد ہوا، دوسرا محفل منعقد ہوئی، دوسرا اجلاس ایک خصوصی بندوں پر مشتمل تھا، خاص لوگ، چنے ہوئے لوگ۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، نبوت جو ہوتی ہے، شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، نبوت یہ بندہ کما نہیں سکتا، یہ کما کے مقام حاصل نہیں ہوتا، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا کہ بندہ راتوں کو جاگتا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے تو مقام نبوت مل جائے گا، حاصل کر لے گا۔ مقام نبوت کسبی نہیں ہے، مقام نبوت وہبی ہے، عطائی ہے۔
یہ دیا جاتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اب یہاں پر بھی یہ توحید آ گئی، دینے والا ایک ہی ہے، عطا کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ اور توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ وہ جو ایک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اور ان چنے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے دوسرے بندوں کی طرف رہنما اور راہبر بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور جن کو راہبر بنا کے بیچتا ہے، جن کو بیچتا ہے، جنہیں رہنما بنا کے بیچتا ہے، وہ یا اس کے انبیاء ہوتے ہیں یا اس کے رسول ہوتے ہیں۔ تو کیا رب کائنات نے وہ رسول، شانوں والا رسول، کتنی شانوں والا رسول ہے؟ رب کائنات سورہ آل عمران آیا نمبر 81-82 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یہ بات عرض کر کے میں مقاصد نبوت پر واپس آؤں گا۔ مقاصد نبوت ابھی وہیں پر ہے۔ پھر رسول کی بات ہوئی تو اس رسول کی خاص طور پر علیحدہ اس کا تذکرہ کرنا یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ رب کائنات نے ایک عہد الست لیا تھا اور ایک عہد نبیین لیا تھا، انبیاء و رسل سے ایک عہد لیا تھا۔ وہ دوسرا عہد کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین کما لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، ان سے پختہ عہد لیا، ادھر کیا تھا؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں گواہی نہیں لی، یہاں گواہ نہیں بنایا، کیونکہ گواہ اپنے قول سے پھر بھی سکتا ہے۔ گواہ نہیں بنایا بلکہ کیا کیا؟ میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا، پختہ عہد لیا۔ میثاق النبیین، انبیاء سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آئے، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے۔ وہ کون سا رسول؟ وہ رسول جس کے بارے میں، جس کی شان اتنی بڑی ہے کہ جس کی آمد اور اپنی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، جس کو اپنی نسل میں ابراہیم علیہ السلام نے کب مانگا؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، تو تعمیر کرتے کرتے انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ البقرہ آیا نمبر 127، 28 اور 29 میں یہ پورا 3 آیات میں پر محیط ہے۔ میں اسے مختصر سا بیان کر کے واپس آؤں گا کہ کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، رب ہم سے قبول فرما۔ پھر اس کے بعد پہلے تو اپنے اس بات کو قبول کرنے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر مانگا، جو کام کیا اس کی قبولیت کی دعا کی، اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار بنا، ہم دونوں کو، اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بھی۔ اور پھر فرمایا ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے، ہم دونوں کی نسل میں سے کون کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ہم دونوں کی نسل میں سے، یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسحاق علیہ السلام شامل نہیں ہے، ان کی نسل میں انبیاء کرام ہیں، ان کی نسل میں انبیاء کرام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ اب وہ ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے انبیاء کا، لیکن ساتھ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنی بارگاہ کے مسلمان بنا، ہمیں مسلمان بنا۔ مسلمان ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فرما بردار، سر جھکانے والا۔ ہم تو سر اکڑائے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں جھکا ہوا سر وہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی ایسا گٹھیا ہے۔ اصل میں دنیا کے سامنے سر نہیں جھکانا، رب کے سامنے سر جھکانے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں حاضری دے۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے والا بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے امتن مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے۔
ہماری نسل میں سے ایک ایسا گروہ پیدا فرما مسلمہ تلک جو تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا ہو، جو تیرا فرما بردار ہو، جو تیری بارگاہ میں آنے والا ہو۔ وَأَرِنَا مُنَاسِكَنَا، ہمیں مناسک حج سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر رحم فرما، توبہ ہماری قبول فرما، ہماری طرف مہربانی کی نگاہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری جو دعا تھی، تیسری دعا، پہلی تھی قبول فرما، ہمارے اس فعل کو قبول فرما، دوسری یہ تھی کہ تو ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں جو قربان ہونے والا اور فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی امت مسلمہ پیدا فرما۔ اور تیسری دعا کیا تھی؟ تیسری دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم، ہے رب تو ان میں بھیج، کن میں بھیج؟ وہ جو ہماری نسل، وہ جو ہم نے امت مسلمہ مانگی ہے نا اپنی ذریت میں سے، انہی میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا، اسے ان میں وہ رسول بھیج شانوں والا بھیج، یتلو علیہم آیاتکا، یہاں سے آگے مقاصد نبوت شروع ہوتے ہیں کہ نبی بھیجنے کے مقاصد کیا ہے۔ یہاں سے پھر میں واپس سورہ البقرہ آیا نمبر 151 پر جاتے ہوئے، جہاں سے میں شروع ہوا تھا، تو وہاں پر جاتے ہوئے واپس جاتے ہوئے اس آیت کی روشنی میں مقاصد نبوت بیان کرتا ہوں۔ کیا دعا مانگی؟ ہماری نسل میں وہ رسول بھیج، وہ کون سا رسول؟ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کوا ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا، وہ رسول جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، وہ شانوں والا رسول، منکم، جو تمہیں میں سے، تمہیں میں رہا، تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔ پہلا مقصد نبوت، آیات الہی کی تلاوت، احکام الہی پہنچانا۔ دوسرا مقصد نبوت وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس فرمانا، آیات ظاہر پر، ظاہر کی اصلاح فرمانا، یزکیم، اندر کی اصلاح فرمانا، ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح فرمانا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو تمہیں سکھائے کتاب بھی اور حکمت بھی۔ کتاب تو ہو گئی قرآن پاک، اور حکمت کیا ہے؟ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور چوتھا مقصد کیا ہے؟ وہ تمہیں وہ سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ تو چار مقاصد نبوت ہیں، وہ کون کون سے؟ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفس، پاکیزگی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، تزکیہ نفس کیا ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تیسری بات کیا؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، کتاب قرآن پاک اور حکمت حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں نامعلوم باتوں کی تعلیم دے۔ یہ نامعلوم باتیں کیا ہے؟ یہ صرف اتنا غور کر لیجئے کہ جو ہمیں معلوم نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ جو ہمیں معلوم نہیں، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جنہیں ہم معلوم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب۔ اور یہ کیا ہے؟ نبی کی چوتھا فریضہ کیا ہے؟ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ صرف غیب جانتا نہیں ہے بلکہ غیب بتاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ جس کی اقوال میں غیب کی خبریں، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے، وہ جو تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ اور اگر ہم حدیث نبویہ پڑھیں، ایک ایک حدیث نبویہ پر ہم اگر غور کرنا شروع کر دیں، شاید ہماری عمریں بیت جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سمجھنے کی توفیق۔ تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ عہد الست جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے اور اس کے اوپر گواہی ہے۔ اور عہد جو میثاق نبیین ہے، اس میں انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، وہ کیا عہد تھا جس کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد لیا گیا؟ انبیاء کرام سے یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ تو پہلے ہو گیا نا، سب سے ہوا، وہ الستو بربکم کی صورت میں ہو گیا،
لیکن جو عہد میثاق نبیین میں لیا گیا، میثاق لیا گیا، پختہ عہد لیا گیا، وہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ شانوں والا رسول آ جائے، اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے ہم کیا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی کیا تعریف ہم کرتے ہیں؟ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر۔ تو کیا؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس بھی ہے۔ جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے صحف، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس جو کوئی کتاب اتری تورات، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، اس کی بھی جو ہے نا تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ حضرت داؤد کو زبور عطا کی، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ جتنے صحائف اترے سب کی تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ تصدیق کنندہ، مہر تصدیق لگانے والا آ جائے، جب آ کر تمہارے سامنے بھی اور تمہارے پیچھے بھی بتا دے ہاں میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، ان پر اللہ نے احکام اتارے، وہ اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے ہیں اور نبی ہیں، وہ تصدیق کرنے والا ہو، جب وہ تصدیق کرنے والا آئے تو کیا کرو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر بھی لازم ہے، صرف ہم پر نہیں، انبیاء پر بھی لازم ہے۔ ان سے یہ عہد لیا گیا کہ تم پر لازم ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ کس نے؟ انبیاء نے بھی ایمان لانا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں تشریف لے آتے تو انہوں نے بھی ایمان لانا تھا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اور وہ آئیں گے لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور حضرت امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پر آئیں گے، اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے آئیں گے۔ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کلمہ یہی پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا تؤمنن بہ، حضرت عیسیٰ کی صورت میں اس پر عمل ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عمل ہوگا قرب قیامت میں۔ لا تؤمنن بہ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، ولا تنصرن، اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ اور اس پر پھر فرمایا قالا اقررتم، رب نے فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اسے مانتے ہو؟ کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو؟ تو قالوا واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میری بارگاہ سے میری بارگاہ کا تم اعتماد رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے کہ تم اس پر میرا پختہ عہد قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایک ہم سب سے عہد لیا گیا، ایک انبیاء سے عہد لیا گیا۔ انبیاء سے عہد اپنی ربوبیت کا نہیں، رسالت محمدی کا لیا گیا۔ آپ انبیاء کرام کی ارواح سے عہد الست بربکم کا نہیں لیا گیا، بلکہ کس کا لیا؟ وہ تو انبیاء کرام چنے ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی اس کا اقرار کر چکے تھے۔ ان سے عہد اس چیز کا لیا گیا کہ اگر میرا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں دنیا میں مبعوث ہو، تشریف لائے، اپنا اعلان نبوت فرمائے، تو تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا انا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ پیچھے اپنی گواہی نہیں ڈالی، الست بربکم پر اپنی گواہی نہیں ڈالی، لیکن جب یہاں بات آئی اپنے نبی کی، اس پر ان پر ایمان لانے کی، ان کو تسلیم کرنے کی، ان کو مدد دینے کی، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی ان سے بھی گواہی لی، اور اپنی گواہی بھی اس پر تصدیق کے طور پر لگائی کہ ہاں تم نے اقرار کیا ہے، تم بھی گواہ ہو نا ایک دوسرے کے، کہا ہاں ہم گواہ ہیں۔ تو پھر رب کائنات نے اپنی گواہی، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، بس اس کے بعد جس نے پیٹ پھیری نا، اس بات کو نہ مانا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فسق کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام
توحید اور مقام نبوت، مقام رسالت، یہ وہ مقام ہے جو رب کائنات نے ایک اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے، ایک اپنے ان خاص بندوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اور ان دونوں کو جدا جدا ہونے کے باوجود بھی جدا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو اکٹھا تسلیم کرنا ہی عین ایمان اور عین اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علی اللہ۔